آج کی نشست کا پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ہم نے گفتگو کی تھی آپ سے کہ یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں، اجتماعی نظم ہوتے ہیں، مختلف فکری ادارے ہوتے ہیں، ان کی قیادت کے کیا اوصاف و خصائص ہونے چاہیے، کیا ذمہ داریاں ہیں، کس طریقے سے ان کو معاملات کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے. آج ایک دوسرے پہلو سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پہلو لوگوں کے لحاظ سے ہے. یعنی وہ لوگ جو ان اجتماعی کاموں میں، ان تحریکوں میں ایز اے کارکن کے، والنٹیئر کے، کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے شامل ہوتے ہیں. ہمیں دیکھتے ہیں ہمارا قومی مزاج یہ ہے کہ ہم کسی کی اطاعت، کسی کی ڈسپلن کی پابندی، کوئی طریقہ کار کے مطابق کام کرنے کے بہت زیادہ شوقین نہیں ہوتے. مجھے بتائیے گا یہ کہ مختلف لوگ جو مختلف پس منظر سے کسی بھی اجتماعی تحریک، نظم کا حصہ بنتے ہیں، ان کے کیا اوصاف و خصائص ہونے چاہیے؟ ان کو کہیں پہ کوئی اختلاف محسوس ہوتا ہے، مل کے چلنا، ایک لائن کو برقرار رکھنا، ڈسپلن کی پابندی، اور کہیں کوئی اختلاف اگر پیدا ہو جائے تو اس کو کیسے روا رکھ کے اس اجتماعی تحریک کا حصہ بنے؟ کیا چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے؟ آپ کے سوال کے جواب میں جو کچھ عرض کروں گا اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ایک مختصر سا خلاصہ اس بات کا پہلے سن لیجئے جو میں نے اس وقت کہی تھی. یعنی جب کوئی آدمی لوگوں کی قیادت کے منصب پر فائز ہوتا ہے، قیادت کے منصب پر فائز ہونے کی کچھ تو وہ صورتیں ہیں جن میں کسی کا تقرر کر دیا جائے، جیسے ریاست کے عہدے ہوتے ہیں. یہ ہے کہ آپ دنیا میں کوئی کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں، لوگ آپ سے متعلق ہوں گے، وہ آپ کو رہنما مانیں گے، آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہوں گے. اس میں بھی ایک فطری نوعیت کی قیادت پیدا ہوتی ہے. تو اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جہاں بھی قیادت ہوگی وہاں ایک چیز ہے کہ آپ کا اخلاص کیا ہے، آپ کا علم کیا ہے، آپ کا مطالعہ کیا ہے، آپ مقصد سے کیا تعلق رکھتے ہیں، آپ محنت کتنی کرتے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، یہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کے ہاں نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ اللہ کا رسول بھی اگر درست خو ہوتا، اللہ کا رسول بھی، یہ معمولی بات نہیں ہے، لو کنتا فظًا غلیظ القلب، دل میں سختی ہوتی، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ نہ ہوتا، یعنی خاکم بدہن اس کا کوئی سوال نہیں تھا. لیکن اگر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا علم، یہ آپ کا پیغمبر ہونا، یہ اللہ سے الہام پانا، یہ اس حیثیت سے ہدایت دینا، یہ آپ کی محنت، یہ سب اکارت ہو جاتی. یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس طریقے سے گویا قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ قیادت کے لیے یہ ایک لازمی وصف ہے. یعنی باقی چیزیں جتنی اچھی ہوں گی، جتنی زیادہ ہوں گی، وہ اس میں کچھ اضافہ کریں گی، لیکن یہ لازمی وصف ہے. اس لیے کہ یہاں اللہ کے پیغمبر کو مثال بنا کے یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ قیادت کے لیے تو یہ چیز آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اور یہ توجہ دلائی تھی کہ اسی کا بہت ہی خوبصورت اظہار کیا ہے اقبال نے اپنے اشعار میں کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. تو امیر کارواں کے لیے جو بدرکا ہے وہ خوئے دل نوازی ہے. محبت کی زبان بولیں، محبت کی بات کریں، محبت کا پیغام دیں، یہ ہے قیادت کے لیے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کسی موقع کے اوپر انسان ہے، اس سے غلطی ہو جائے گی، کہیں غصہ آ جائے گا. اللہ کے پیغمبر کا معاملہ تو ایک مثالی شخصیت کا ہے. ہمارے جیسے انسان پھسل جاتے ہیں، کہیں کوئی لغزش ہو جاتی ہے، گفتگو میں، بات چیت میں کبھی اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سے. تو قیادت کی جگہ پر اگر آپ ہیں تو یہاں ایک بڑا سادہ اصول ہے جس کو اس دن بیان نہیں کیا جا سکا تھا. وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ جو بات بیان کر رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ علمی ہو سکتا ہے عملی ہو، اس میں آپ کا ایک موقف ہوگا. اپنے موقف کی وضاحت کریں، اس پر قائم رہیں. موقف تو دلیل کی بنیاد پر قائم کیے جاتے ہیں اور دلیل کی بنیاد پر چھوڑے جاتے ہیں. لیکن موقف کو بیان کرتے وقت جو لب و لہجہ اختیار کر لیا، غصے میں آ گئے، دوسرے کو برا بلا کہہ دیا، اٹھا کے پھینک دیا، یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے، جیسے ہی کوئی دوسرا آدمی یہ کہے کہ اس کو اس سے صدمہ پہنچا ہے تو غیر مشروط معافی مانگی. اچھا، اگرچہ آپ ٹھیک ہیں، اگرچہ موقف آپ کا ٹھیک ہے. یعنی موقف کے اوپر گفتگو ہوگی،
موقف کے اوپر ترجیح قائم ہوگی، موقف کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا، وہاں استدلال ہے اصل چیز. لیکن یہاں آپ کو وضاحت بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا کہتا ہے مجھے صدمہ پہنچ گیا ہے. آپ صحابہ کرام کو دیکھیے، بالکل ایسے ہی ہوا ہے. یعنی جب کسی شخص نے اس طرح کا کوئی معاملہ اختیار کیا، یہ لب و لہجے کا معاملہ ہے، یہ وہی درست ہوئی کا معاملہ ہے، فوراً کہنا چاہیے کہ یہ فیصلہ تو اصل میں مخاطب کو کرنا ہے. یعنی اس کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے، اس نے صدمہ محسوس کیا ہے، تو یہاں آپ استدلال نہیں کریں گے، یہ آپ معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے، اور اس کے بعد اصل موقف پر استدلال کریں گے. تو یہ چیزیں تو قیادت کے لیے میں نے عرض کی تھی، ان کا خلاصہ میں نے کر دیا. اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو خاص طور پر کسی دینی دعوت سے متعلق ہوتے ہیں، یا کسی قیادت کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی نظم کا حصہ بنتے ہیں، یا میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ وہ کسی ریاست کے نظم میں ایک شہری کی حیثیت سے شریک ہیں، تو ان کو یہ جاننا چاہیے کہ کوئی نظم اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگ اس میں ماننے کے جذبے سے شریک نہ ہوں. ماننے کا مطلب کیا ہے کہ یہ فرق ملحوظ رکھا جائے کہ ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق کسی اصول سے، کسی مسلک سے، کسی علمی بات سے ہے. ان میں پھر میں عرض کر دوں کہ دلیل ہی فیصلہ کن ہوتی ہے. آپ کو پورا حق ہے کہ آپ کسی علمی معاملے میں، کسی فکری معاملے میں، کسی دینی اور مذہبی معاملے میں اپنا استدلال پورے زور کے ساتھ پیش کریں. یہاں کسی شخص کو پابند نہیں کیا گیا کوئی دوسرے کی بات مان لے، لیکن تدبیر کے معاملات میں آپ کا رویہ ہمیشہ سرنڈر کا ہونا چاہیے. ہر آدمی جو کسی کام میں ہے، یہی چیز ہم ریاست میں بھی. اب مثال کے طور پر ایک جگہ پر ایک ریاست کا معمولی سپاہی ہوتا ہے، اس نے آپ کو کھڑا کر لیا ہے، روک دیا ہے. وہ روک دیا اس نے تو نظم قائم کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اس موقع پر آپ سرکشی اختیار کریں گے. ہاں، آپ کے ساتھ کوئی قانون کے خلاف معاملہ ہو رہا ہے تو ضرور استدلال کریں، لیکن اپنے اندر قنوت اور اطاعت کا داعیہ پیدا کرنا چاہیے. اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا. آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ایک ادارہ قائم کیا ہے، یہ گھر کا ادارہ، خاندان کا ادارہ اللہ تعالیٰ کا قائم کرتا ہے. ایک بچے کی پیدائش، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی پرداخت، اس کی پرورش کے لیے کم و بیش 20-25 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. اس سارے عرصے میں ایک بچہ، پھر دوسرا بچہ، پھر تیسرا بچہ، ان کو ان مراحل سے گزرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آزادانہ جنسی تعلق کو گوارا نہیں کیا، بلکہ ایک خاندان کا ادارہ بنایا ہے. اس میں سربراہی کی ذمہ داری مرد کو دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم اس گھر کے سربراہ ہو، اس ادارے کے سربراہ ہو، اور اب کما کے لانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، ذمہ داری ڈالی ہے. لیکن اس میں شریک لوگوں سے کیا مطالبہ کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب. یعنی یہ بتایا ہے کہ 2 صفات اپنے اندر خواتین کو پیدا کرنی چاہیے. ایک یہ کہ اگر اس ادارے کو خیر و خوبی کے ساتھ چلانا ہے تو پھر اس میں ان کا رویہ قنوت کا ہونا چاہیے. قنوت کیا چیز ہے؟ موافقت، سرکشی سے گریز، سرتابی کا رویہ اختیار نہ کیا جائے. تو اسی اصول کو آپ، جس طرح کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں قیادت کے اصول کو قرآن سے سمجھا، تو یہاں پر جو لوگ کسی نظم کا حصہ بنتے ہیں، کسی ریاست کا نظم ہو، کسی جماعت کا نظم ہو، کسی ادارے کا نظم ہو، جب وہ اس میں شامل ہوتے ہیں تو ان کا رویہ بھی قنوت کا ہونا چاہیے. دوسری بات کیا کہی ہے؟ وہ حافظات للغیب، وہ رازوں کی حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے. تو یہ گویا وفاداری کا جو ایک احساس ہے کہ آپ ایک نظم کا حصہ ہیں، تو جو کچھ آپ کے علم میں ہے وہ ایک امانت ہے. آپ اس امانت کی قدر کرنا سیکھیے اور اس کی حفاظت کرنا سیکھیے. تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صحیح رویے کیا ہیں. یعنی جس طرح سے قیادت کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس کا رویہ خوئے دل نوازی کا، اس کا رویہ وہی نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز. اگر کسی آدمی میں یہ اوصاف نہیں ہے تو اسے فوراً فیصلہ کرنا چاہیے کہ 1000 خوبیوں کے باوجود وہ قیادت کا اہل نہیں. اور جیسے ہی آپ کسی کا حصہ بنتے ہیں، آپ کے لیے لازم نہیں ہے، لیکن آپ کسی نظم کا حصہ بنے ہیں تو اپنی طبیعت میں قنوت پیدا کیجیے. یعنی آپ موافقت پیدا کرنے والے ہونے چاہیے.
آپ کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فوراً ایک رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو جائیں. تو اصل میں یہ دو ہاتھ ہیں جن سے اگر کوئی چیز وجود میں آتی ہے، کوئی تالی آپ بجاتے ہیں تو دو ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں نا. تو یہ دونوں ہاتھ ہیں، یعنی قیادت میں یہ اوصاف ہونے چاہیے اور لوگوں میں یہ چیز ہونی چاہیے. تو قنوت ایک لفظ کافی ہے، جیسے وہاں پر ایک لفظ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب انفضوا من حولک. یہاں ایک لفظ کافی ہے بتانے کے لیے کہ فالصالحات و قانتات. رویہ یہ ہونا چاہیے آدمی کا کہ وہ قنوت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے. میں سرتابی نہیں کروں گا، سرکشی نہیں کروں گا، میں ہر معاملے میں رکاوٹیں نہیں ڈالوں گا، بلکہ میں اجتماعی فیصلوں کی پابندی کرنے والا بن کر رہوں گا. اس کا جذبہ ہی ہونا چاہیے، ورنہ آدمی کی ضروری نہیں ہے اس کا حصہ بنے. ریاست کا نظام تو آپ جانتے ہیں کہ ایک ناگزیر مجبوری ہے. وہاں تو مجھے ایک شہری کی حیثیت سے بہرحال اپنے فرائض انجام دینے ہیں. وہاں بھی سب سے بڑی چیز جو ایک شہری سے مطلوب ہوتی ہے وہ قنوت ہے. وہاں بھی یہی دیکھ لیجئے، یعنی مجھے ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے معاملات میں، تدبیر میں اگر کوئی قانون بنا دیا گیا تو اس میں پابندی کی روش اختیار کرنی چاہیے، سرتابی اور سرکشی کی نہیں. وہاں سرتابی اور سرکشی کو فساد قرار دے دیا ہے قرآن مجید نے، اور سخت جرم قرار دے کے یہ کہا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کا رویہ قنوت کا ہے تو قنوت کا کیا مطلب ہے؟ قنوت کا مطلب ہے فیصلوں کو مانا جائے، اجتماعی فیصلوں کو خوشدلی کے ساتھ نفاذ میں مدد کی جائے، اجتماعی فیصلوں کے بارے میں جگہ جگہ تنقید کر کے رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں. یعنی وہاں رویہ یہ ہو. لیکن کیا آپ کو اختلاف کا حق نہیں ہے؟ نہیں، وہ ہر حال میں ہے، وہ بیوی کو بھی ہے، وہ ہر نظم کے اندر شامل ہر شخص کو ہے، وہ آپ کی اولاد کو بھی ہے، وہ کسی کے پیروں کو بھی ہے. یعنی تنقید ایک بالکل الگ چیز ہے، لیکن تنقید یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس میں شائستگی ہو، تہذیب ہو، وہ اصولی ہو، اس کے لیے لب و لہجہ اچھا رکھا جائے، بات کرنے کا انداز ایسا ہو جس میں خیرخواہی نمایاں ہو. ہمارے دین نے جس رویے کی تعلیم ہمیں دی ہے وہ کیا ہے؟ الدین و النصیحہ. یعنی دین ایک انسان کے اندر اجتماعی طور پر خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور اس میں گن کے بتایا ہے کہ اللہ سے خیرخواہی، اللہ کے رسول سے خیرخواہی، مسلمانوں سے خیرخواہی، ان کے ائمہ سے خیرخواہی. تو جہاں جہاں پر بھی کوئی نظم وجود میں آتا ہے، میں پھر عرض کر دوں کہ یہ کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے کہ ضرور کوئی نظم وجود میں لایا جائے. یہ اصل میں دنیا کی ضرورتیں ہیں. آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہیں، مل کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی برتر نہیں ہوتا، لوگ مل کے کام کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ وہ زیادہ وقت دے سکتے ہیں، وہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ربط رکھ سکتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں. تو قیادت کے معاملے میں اصول کیا ہے؟ نرم خوئی، محبت، دل نوازی. اور لوگوں کے لیے اصول کیا ہے؟ قنوت. ان دونوں کا اگر حسین امتزاج قائم رہے گا تو نظم بھی قائم ہوں گے، اس سے خیر بھی پیدا ہوگی، اس میں برکت بھی آئے گی. اور اگر کوئی بھائی کسی موقع پر غلطی کرتا ہے اور وہ معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنی پڑے. لوگ مل کے چلتے رہیں. لے کر چلنا اور چلنے والوں کے ساتھ جڑے رہنا، یہ دو باہمی طور پر ایک دوسرے سے منسلک چیزیں ہیں. جن کو توازن سے رکھا جائے تو خیر پیدا ہوتا ہے، جن میں خرابی پیدا ہو جائے تو فساد نمودار ہو جاتا ہے. ہم سب بہت ہی خوبصورتی سے، بڑے ہی دل نواز انداز میں آپ نے تفصیل سے یہ بتایا کہ یہ جو اجتماعی تحریکیں، دعوتی اور فکری نوعیت کی جماعتیں بنتی ہیں، کاوشیں ہوتی ہیں، مومنٹس، ان میں کارکنوں کو، چلنے والوں کو کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ قنوت، فرما برداری، اطاعت. تھوڑا سا میں مزید اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک عام طور پہ تاثر ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب میں کسی کی فرما برداری کر رہا ہوں، اطاعت کر رہا ہوں، قنوت کا رویہ ہے، اس کی بات جس سے مجھے اختلاف ہے تب بھی میں اس کو مان رہا ہوں، تو اس سے شاید میں اپنی شخصیت کی نفی کر رہا ہوں یا میں چھوٹا ہو جاتا ہوں. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ فرما برداری تو فطرت کا ایک اتنا خوبصورت احساس ہے کہ میں جس کی فرما برداری اطاعت کر رہا ہوتا ہوں اس کے بارے میں بھی ایک جذبہ مسرت دل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اور فرما برداری اس انسان کی نہیں ہے، بحیثیت انسان تو ہم شاید برابر ہوں، اس منصب کی ہے، اس جگہ کی ہے. اسی لیے ہمارے دین میں حفظ مراتب کی بھی بہت زور دیا گیا ہے. مجھے بتائیے گا آپ یہ
کہ یہ فرما برداری خود اپنی ذات میں کتنی ایک خوبصورت چیز ہے کہ میں کسی کی بات جس کو میں صحیح نہیں بھی سمجھتا محض اس لیے مان لیتا ہوں کہ وہ مجھ سے منصبی لحاظ سے ایک بڑی ذمہ داری پر واقع ہے. یعنی یہ اس احساس کا ظہور ہے کہ نظم جہاں بھی وجود میں آئے گا اس کی بنیاد ہی اس پر ہے، اور چونکہ اس کی بنیاد ہی اس پر ہے تو یہ اصل میں ایک صحیح نظریے کی فرما برداری ہے. یہ کسی شخص کی فرما برداری نہیں ہے، یہ کسی شخص کے مقابل میں قنوت نہیں ہے. ہمارے ہاں خواتین کو بھی قرآن مجید میں یہ لفظ بعض اوقات گراں گزرتا ہے، لیکن یہ ہے ایک بالکل حقیقت کہ اگر شہریوں میں قنوت نہیں ہے، کسی نظم کے افراد میں قنوت نہیں ہے، کسی گھر کے اندر رہنے والوں میں قنوت نہیں ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ پھر فساد ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مسجدوں کا نظم چلانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جنگ و جدال کا میدان گرم ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی میں پھر عرض کر دوں کہ اس کا تعلق مسلک، اصول اور علم سے نہیں ہے. وہاں استدلال فیصلہ کن ہے. یعنی اگر کوئی علمی معاملہ ہے تو آپ اس بنیاد پر نہیں مان لیں گے کہ یہ اس نظم کا فیصلہ ہے، وہاں استدلال ہی ہوگا. اگر کوئی دین کی تعبیر کا معاملہ ہے، آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنی رائے پر قائم رہیں. کوئی آپ کو آپ کی رائے کے خلاف کوئی بات ماننے پہ مجبور نہیں کر سکتا، دین بھی نہیں کرتا. یہ سب تدبیری امور ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں بھی یہی صورت ہوتی ہے کہ ایک تدبیری امور ہیں اور ایک وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق آپ کے مسلک سے، آپ کے اصول سے ہے. وہاں تو استدلال ہی ہوگا. ایک تدبیر ہے جس کے تحت گھر چلانا ہے، ایک تدبیر ہے جس کے تحت ایک ادارہ چلانا ہے، ایک تدبیر ہے جس کے تحت کوئی جماعت چلانی ہے، اور تدبیر ہی ہے جس کے تحت آپ ریاست کا نظم قائم کرتے ہیں. یعنی اگر غور کر کے دیکھیں تو کیا جن لوگوں کو ہم اپنی ریاست میں وزیر اعظم یا صدر یا بادشاہ بناتے ہیں، کیا فی الواقع وہ اپنی سیرت، کردار، اخلاق کے لحاظ سے ہر فرد سے برتر ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. اس کے باوجود ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جن لوگوں کو تم میں سے کسی معاملے کی ذمہ داری دی جائے، وہ اس کے لیڈر بنائے جائیں، ان کی اطاعت کرو. تو اطاعت کیوں؟ آخر اطاعت کو کوئی ایسی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں اپنی آزادی کو ختم کر رہے ہیں. نہیں، ہم اپنی آزادانہ مرضی سے ایک ادارے کا حصہ بنتے ہیں. ایک خاتون اپنی آزادانہ مرضی سے بیاہ کا فیصلہ کرتی ہے تو اسے یہ شادی کا فیصلہ کرتے وقت جان لینا چاہیے کہ وہ کسی ادارے کے نظم میں شریک ہونے جا رہی ہے. جس طرح سے اس کے سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشورے سے گھر چلائے، یہ ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اس کو اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، فراخ دلی سے یہ ذمہ داری انجام دے، اور ہمیشہ خوئے دل نوازی کے ساتھ بیوی سے، گھر والوں سے، اپنی اولاد سے معاملہ کرے. یہ تقاضے اس سے ہیں. اور اس کے بالکل ساتھ قرآن مجید ان لوگوں سے کیا تقاضا کر رہا ہے جو اس نظم میں ہے قنوت کا، ان لوگوں سے کیا تقاضا کر رہا ہے جو کسی نظم ریاست میں ہے اطاعت کا. اور آپ دیکھیے کہ اطاعت کا لفظ استعمال کیا وہی جو اللہ کے لیے استعمال کیا ہے، جو اللہ کے رسول کے لیے استعمال کیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اس کو اپنا شرف سمجھنا چاہیے. جس وقت آپ ایک کانسٹیبل کے ہاتھ پر رکتے ہیں تو اس کو اپنی عزت نفس کے خیال نہ کیجئے خلاف، اپنے لیے باعث شرف سمجھیے، اس لیے کہ ایک جانور ہے جو اس موقع کے اوپر سر مارتا ہوا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. انسان ایک باشعور مخلوق ہے اور وہ شعوری طور پر اس بات کو قبول کرتا ہے کہ کسی نظم میں مجھے کیسے رہنا ہے، ریاست کے شہری کی حیثیت سے کیسے رہنا ہے، خاندان کے ادارے میں کیسے رہنا ہے. اس میں یہ زیر بحث ہی نہیں ہوتا کہ کسی کی صلاحیت کیا ہے اور کیا چیز نہیں ہے، لوگوں نے اعتماد کیا ہے. اسی طرح سے خدا کے بنائے ہوئے طریقے پر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نکاح کے ادارے میں رہ کر زندگی بسر کریں گے. اس فیصلے کے بعد آپ فوج میں جاتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بالکل آج شامل ہونے والا آدمی کوئی اپری ہو، وہ کل کو جنرل رومیل بن جائے، منٹگمری بن جائے، خالد بن ولید بن جائے، لیکن جب وہ شامل ہوا ہے تو وہاں پہلے سے ایک نظم موجود ہوگا، اس میں اطاعت ہی کا تقاضا کیا جائے گا. تو یہ چیزیں جن کے توازن کو اگر آپ قائم نہ رکھیں تو دنیا میں کوئی کام کیا نہیں جا سکتا. بہت خوب. ہم سب چند پہلو مزید آپ بتائیے گا، بڑی اچھی آج آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا، پھر میں عرض کروں گا کہ خاص ایک بر صغیر کی روایت ہے، قومی مزاج ہے ہمارا.
ہم اختلاف کا جب اظہار کرتے ہیں تو اس میں جذبات کی بہت آمیزش ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ گھر میں والدین بچوں کو بہت سکھاتے ہیں کہ تمہارا آئی کیو بلند ہونا چاہیے, تمہیں معلومات زیادہ ہونی چاہیے, لیکن ایموشنلی بھی ہم انٹیلیجنٹ ہوں, اپنے اختلافات کا سنجیدگی کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ اظہار کریں. اس کی تربیت ٹریننگ بھی نہیں ہوتی, اور اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک بڑا مجمع ہے کارکنوں کا یا جماعت کا, ان میں ایک شخص اٹھے گا اور بہت ہی غصے میں, جذبات میں, زمین و آسمان کے قلابے ملا کے اختلافات کا اظہار شروع کر دے گا. اور بلکہ صرف یہ نہیں, بلکہ وہ باہر جا کر بھی کہیں فیس بک پہ کہیں ادھر ادھر لکھ دے گا کہ بھئی یہ جماعت تو ایسی ہے, میرا یہ دیکھیں ان سے یہ اختلاف ہوا, اور اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اختلاف آدمی کرتا ہے اس کا حق ہے وہ کرے, لیکن اس کی بھی کوئی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا, کوئی اس میں طریقہ کار دین ہمیں بتاتا ہے. اور یہ گھر در کی باتیں اگر اختلاف ہو بھی گیا ہے تو اس کو یہ مجمع بازار اور مجمع لوگوں کے ساتھ تان و تشنی کا موضوع بنانا یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں تو سچی بات یہ ہے کہ سوال کی بھی نوبت نہیں آنی چاہیے, اس لیے کہ آپ کو دنیا میں اگر زندگی بسر کرنی ہے تو یہ دنیا اختلاف کے اصول پر بنی ہے. یعنی اس کے پروردگار نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ میں لوگوں کے اختلافات کو یہاں طے نہیں کروں گا. جگہ جگہ قرآن مجید میں بتایا ہے کہ بڑے سے بڑے اختلاف کا فیصلہ بھی قیامت میں ہوگا, یہاں نہیں ہو سکتا. اور یہاں یہ بتایا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں, میں اگر چاہتا تو سب لوگوں کو ایک مذہب, ایک طریقے, ایک نقطہ نظر پر لے آتا, لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں, یہاں پر استدلال سے رشد اور ہدایت کو واضح کیا جائے گا, لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے گی, لیکن کسی معاملے میں جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا. تو اب اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے, اور وہ لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اختلافات کے ساتھ جینا ہے. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سارے انسانوں کو کسی ایک نقطہ نظر پر لے آئیں, سارے انسانوں کو کسی ایک مسلک کا پابند کر دیں. اللہ کا آخری پیغمبر مبعوث ہو چکا ہے, اللہ کی آخری کتاب آ چکی ہے. یہ آخری کتاب 1400 سال سے دنیا میں موجود ہے کم و بیش, اور آخری پیغمبر کی بعثت پر بھی یہی عرصہ گزر چکا ہے. دنیا میں ابھی بہت بڑی تعداد ہے جو نہیں مانتی یا اس سے الگ ہے. یعنی ہم سے بہت بڑی تعداد میں, کہیں زیادہ تعداد میں مسیحی ہیں, یہود کی ایک بڑی تعداد ہے, ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو اس کائنات کا خالق اسی اختلاف کے ساتھ اس دنیا کو چلانا چاہتا ہے. یہی صورتحال کسی مذہب کے ماننے والوں میں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پہلے دن سے مسلمانوں کے اندر 2 گروہ پیدا ہو گئے. خوارج جیسے ہی وجود پذیر ہوئے, ان کے مقابل میں اہل السنہ والجماعہ پیدا ہو گئے. اس میں لوگوں نے کچھ اپنی الگ شناخت بھی قائم کر لی. خوارج تو تاریخ کی نظر ہو گئے, ان کا ایک چھوٹا سا گروہ بازیہ کے نام پہ اب موجود ہے, لیکن ان کی جگہ ایک دوسرے مسلک نے لے لی جن کو ہم اہل تشیع کہتے ہیں. اس وقت ان کی حکومتیں قائم ہیں, کروڑوں کی تعداد میں ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اختلافات تو موجود ہیں. اسی طرح اہل سنت کو دیکھ لیں اور خود ان کو دیکھ لیں. یعنی شیعہ نقطہ نظر میں اسماعیلی بھی ہوں گے, بوہرے بھی ہوں گے, فلاں اور فلاں بھی ہوں گے, زیدی بھی ہوں گے, اثنا عشری بھی ہوں گے, 10 اقسام. اسی طرح اہل سنت والجماعت کو دیکھ لیں, فقہی تقسیم میں بہت سے گروہ ہو گئے. اسی طریقے سے بعض عقائد کے معاملے میں مختلف گروہ بن گئے. تو یہ واضح ہو گیا اس سے کہ اختلافات کو ختم کرنے کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے. اگر ختم کرنے کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں اختلافات کے ساتھ جینے کے آداب سیکھنے چاہیے. اور میرا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کی تعلیم کی ابتدا جب کرنی چاہیے تو وہ یہ دنیا میں جینے کے آداب سے کرنی چاہیے. سب سے پہلے جو تعلیم ان کو دینی چاہیے, بدقسمتی سے ہمارے ہاں کے تعلیمی نظام میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. آپ کو انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے, آپ کو قانون کی پابندی کیسے کرنی ہے, آپ کو ریاست کے ایک شہری کی حیثیت سے کیسے رہنا ہے, آپ کو ریاست کی ذمہ داریاں کیسے ادا کرنی ہیں. آپ ایک خاندان میں پیدا ہوئے ہیں, خاندان میں جو اختلافات پیدا ہوں گے ان میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. آپ بڑی عمر کو پہنچیں گے تو اس کے نتیجے میں شعوری اختلافات پیدا ہوں گے. وہ دنیا کے ہر علم میں ہوتے ہیں, اس میں مختلف اہل علم کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. اگر ہم یہ بات سکھانے میں کامیاب ہو جاتے تو آپ یقین کیجئے کہ ان سب اختلافات, یہ تو ختم نہیں ہونے, ان سب اختلافات کے باوصف ہم ایک دوسرے سے بہت استفادہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں امن کی فضا ہوتی,
ہمارے ہاں صورتحال وہ نہ ہوتی جو اب آپ کو نظر آتی ہے. یعنی یہ کچھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں نا کہ وہ لوگ جو محلوں میں، گلیوں میں، چوپالوں میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، جو رویے مسجدوں میں کہیں دیکھنے کو ملتے تھے، مناظروں میں ملتے تھے، وہ اب سب کے سب ایک بڑی چوپال بن گئی ہے. کوئی فیس بک کی صورت میں، کوئی فلاں صورت میں وہاں دیکھتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ وہاں لوگوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ جو بنیادی اخلاقی تربیت ہے وہ بھی لوگوں کی نہیں ہے. طعن ہے، تشنیع ہے، بات سمجھے بغیر اس پر تبصرے ہیں، معمولی علم کی بنیاد پر ورڈکٹ دینے کے انداز ہیں، سیکھنے کا کوئی جذبہ، کوئی داعیہ نہیں ہے. اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ جس نے اختلاف پیدا کیا ہے وہ لازماً کوئی فتنہ ہوگا، لازماً کسی کا ایجنٹ ہوگا. نہ یہ احساس ہے کہ اس طرح کے الزامات لگانے کا نتیجہ کیا نکلے گا، نہ یہ معلوم ہے کہ اگر قیامت کے دن معاملہ اس کے برعکس ہوا تو ہم کھڑے کہاں ہوں گے. نہ بات کرنے کا انداز معلوم ہے، اور اس میں بہت معذرت کے ساتھ سب سے آخری درجے میں جو لوگ یعنی اخلاقی لحاظ سے آخری درجے پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں پستی میں، وہ ہمارے دینی مدارس کے لوگ ہوتے ہیں، مذہبی لوگ ہوتے ہیں. یعنی ان کو سب سے بڑھ کر اس کا پابند ہونا چاہیے کہ عزت سے بات کیسے کی جاتی ہے، اختلاف کیسے کی جاتی ہے، استدلال کیسے کیا جاتا ہے، بات کو بیان کرنے کے کیا طریقے ہیں، ایک دوسرے کے اکابر کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. ہمارا خیال ہے کہ ہم دنیا میں تمام فتنوں کا کلا کما صرف گالی دے کے کر سکتے ہیں. نہیں، عزت اور احترام کے ساتھ اختلاف کر کے استدلال کی بنیاد پر کر سکتے ہیں. تو استدلال نہیں سکھایا جاتا، اور استدلال کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کو ادب نہ سکھایا جائے. یعنی محبت کے پہلے کرینوں میں یہی کرینہ ہے کہ ادب کرنا سیکھیے. اپنے بڑے کو دیکھیے، دوسرے صاحب علم کو دیکھیے، کسی دوسری قوم کے مذہبی پیشوا کو دیکھیے جن کی لوگ عزت احترام کرتے ہیں. کوئی گروہ ہو سکتا ہے، ہم اس کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں. تو علمی استدلال علم کی دنیا میں ہو، اسی طرح تدبیروں میں اختلافات ہوں گے، سیاست میں اختلافات ہوں. سیاست میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو کچھ سامنے آتا ہے کسی ٹاک شو میں، اگر آپ لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی مرغوں کی لڑائی ہے جو ہو رہی ہے. لوگوں نے اس کو تفریح کا موضوع بنایا ہوا ہے، جبکہ گفتگو، بات چیت یہ تو اصل میں کسی قوم کی، کسی فرد کی، کسی گروہ کی تہذیبی روایت کا ظہور ہوتا ہے. بات کرتے ہیں آپ تا مرد، جب تک کوئی آدمی بات سخن نہ گفت باشد عیب و ہنرش نہ ہفت باشد. یعنی جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کے عیب و ہنر کیسے پتہ چلیں گے. اور یہاں بات جب ہوتی ہے تو صرف عیوب سامنے آتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ ہنر نام کی کوئی چیز اندر موجود ہی نہیں تھی. تو جب آپ یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں گے کہ آپ اختلاف کریں شائستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کوئی آپ کو غصہ نہ دلا سکے، اس طرح کی صورتحال کبھی پیدا نہ ہو، بلکہ ہر وقت ہر بات کو ہر اور مرحلے پر سلیقے سے آپ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. میں نے تو اپنی پوری زندگی میں اس کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر کوئی اور چیز ان کو نہیں سکھائی جا سکتی تو کم سے کم یہ چیز پیش کرنے کی صحیح کی جائے کہ اختلاف کیسے کیا جاتا ہے. تو آپ عزت کریں، احترام کریں. یعنی حد ہے اس معاملے میں کہ آپ بہت سنجیدگی کے ساتھ بھی کسی صاحب علم کا ذکر کر رہے ہوں، لوگ کہتے ہیں جو الفاظ ہم بولتے ہیں وہ آپ بولیں. ہر آدمی اپنے لحاظ سے بات کرے گا، لوگوں کے محاسن کا اعتراف کرتے ہوئے. اختلافات بہرحال ہوں گے اور ان اختلافات کو بیان بھی کیا جائے گا، ان کو لوگوں کے سامنے بھی رکھا جائے گا. کسی کی نیت پر حملہ کرنا، کسی کے محرکات طے کرنا، کسی کے پس منظر متعین کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قول کو دیکھیں، ہم فعل کو دیکھیں اور اس پر ہم تبصرہ کریں اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے. لیکن دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے، اس پہ عزت کرتے ہوئے آپ اپنے ملک کے سارے ڈاکٹروں کا احترام کریں، اسی طرح اپنی قوم کے سارے علماء کا احترام کریں. وہ سب کے سب آپ کے ائمہ، آپ کے علماء ہیں. کسی قوم کے اندر کسی علم یا کسی فن کے ماہرین کا پیدا ہونا بڑی نعمت ہے. وہ دیوبندی ہوں گے، بریلوی ہوں گے، وہ شاذلی ہوں گے، وہ صوفی ہوں گے، کوئی بھی ہوں، سب کی عزت کرتے ہوئے یہ بتائیے غلطی یہ ہے، اور غلطی کے بیان تک محدود رہیے. پھر دیکھیے کہ آپ کے ہاں کیا اچھی فضا پیدا ہوتی ہے. غامدی صاحب ایک استدلال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے، خصوصاً آپ کو زیر بحث لاتے ہوئے کہا جاتا ہے بھی غامدی صاحب سے جو بھی سوال کر لو، اعتراض کر لو، ان کو غصہ نہیں آتا. تو یہ غصہ نہ آنا جو ہے، تو غصہ تو تب آئے کہ جب دینی شعائر اور مذہبی روایت اور ہماری تہذیبی شکوں کی کوئی حمیت، کوئی اس کی حمایت، اس کے تحفظ کا کوئی جذبہ ہو
جب آدمی ہر چیز کے بارے میں ایک نرمی کا رویہ اپنا لے تو پھر اس کو غصہ کیوں آئے گا؟ یہ تو سارے دروازے کھول دیے، تو غصہ تو آنا انسان کی اس حمیت، اس دفاع، اس جذبے اور اس فتوت کی ایک نشانی ہے۔ جن چیزوں کا آپ نے نام لیا نا، یعنی دین، مسلک، نقطہ نظر، علمی رائے، ان کی حمایت ہوتی ہی استدلال سے، یہ غصے سے نہیں ہوتی۔ غصے سے تو آپ اپنے مسلک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ چیزیں استدلال کا تقاضا کرتی ہیں۔ اگر کوئی پیغمبر کی ذات زیر بحث ہے تو استدلال سے پیغمبر کی عظمت واضح کی جائے گی۔ اگر دین پر کوئی اعتراض ہو رہا ہے تو استدلال سے اس اعتراض کو رفع کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آپ سے مختلف نقطہ نظر رکھتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس مختلف نقطہ نظر میں کوئی بڑی غلطی ہے، تو یہ صرف استدلال ہے جس سے اس کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ غصہ کر کے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی غصے کا ظہور تو وہاں ہونا چاہیے جہاں پر آپ کو دست و گریباں ہونا پڑ گیا ہے، یعنی دو قوموں کے درمیان جنگ ہو گئی ہے، تو وہاں تو ظاہر ہے غصہ بھی آئے گا، حمیت بھی پیدا ہوگی، تلواریں بھی نکلیں گی، بندوقیں بھی چلیں گی۔ تو یہ آپ گفتگو میں اس میدان میں کیسے اتر آئے؟ یہاں کیا چیز حاصل ہوگی؟ وہاں تو سامنے والے کو مارنا ہے اور ٹنک چڑھائے ہیں تو ان کو تباہ کرنا ہے۔ یہاں آپ نے کس چیز کو تباہ کرنا ہے؟ یہاں اصل میں آپ نے دلیل کی غلطی واضح کرنی ہے۔ تو دلیل کی غلطی اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ تحمل کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، دوسرے کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی بات دوسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ یہ جتنے تحفظ، حمیت، شاعر، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی لوگوں نے اس پر غور ہی نہیں کیا کہ قرآن مجید ان کی ان تمام تعبیرات سے بالکل خالی ہے۔ اچھا، قرآن مجید کیا کہتا ہے آپ کو؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مقابلے میں اگر آپ کے سیاح بھی آ جائے تو آپ کو اس کا بھی جواب کس سے دینا ہے؟ حسنہ سے، ادفع باللتی ہے حسن۔ اور یہ بتاتا ہے کہ جب استدلال کرو گے اور حسنہ سے جواب دو گے، اچھائی سے جواب دو گے، تو اس کا پورا امکان ہے کہ جو آدمی تمہارا سخت دشمن ہے کسی استدلال میں، کسی رائے میں، کسی مسلک میں، وہ بھی تمہارا سرگرم دوست بن جائے۔ اور پھر تبصرہ کرتا ہے کہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ وہ لوگ کہ جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ صبر کے ساتھ، وہ استدلال کے ساتھ، وہ اچھے رویے کے ساتھ بات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی اس حکمت سے بہرہ یاب ہوتے ہیں جس سے بڑی کوئی عنایت اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ ذرا قرآن مجید کو پڑھیے، اس میں کہاں یہ بات بتائی گئی۔ ٹھیک، ہم صاحب آخری پہلو اس پوری بحث کا میں چاہتا ہوں اس پہ ہم کنکلیوڈ کریں۔ آپ کی نظر میں یہ جو استحکام ہے یہ کس قدر ضروری ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مشن کے لیے، ایک فکر کی ترویج کے لیے، ایک مقصد کے لیے ادارے بنتے ہیں، بالخصوص پھر میں ذکر کروں گا ہمارا قومی مزاج بر صغیر کی ایک روایت، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ مقصد ایک طرف رہ جاتا ہے اور خود وہ جماعت، اس کا نظم، اس کی باہمی چپکلش، اس میں تناؤ، اس میں اختلافات، انہی کو حل کرتے کرتے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری اس روایت کے اگر کوئی دو ادیب ایک شہر میں ہو تو وہاں پر ادب کی 3 تنظیمیں بن جاتی ہیں، تو پہلے دونوں مل کے ایک بناتے ہیں، پھر دونوں الگ الگ ایک بناتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ ادارے جو مقصد اچیو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ایک اسٹیبلٹی، ایک استحکام آئے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں ہر وقت ہی ہمارے، چاہے وہ سیاسی ادارے ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہو یا کوئی سماجی تنظیمیں ہوں، وہاں پہ صدر کو سیکٹری سے اختلاف ہے، سیکٹری کا کارکنوں سے جھگڑا چل رہا ہے، ایک ٹاکسک، ایک تناؤ کی کیفیت ہے۔ کیا اس ماحول میں کوئی صلاحیتیں بروئے کار لا کر ہمارا قومی مزاج، قومی زندگی میں کوئی نشوونما ہو سکتی ہے؟ نہیں، کوئی امکان نہیں اس بات کا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یا تو یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کی زبانیں بند کرائی جاتی ہیں، وہ کبھی صوفیانہ استدلال سے، کبھی مذہبی استدلال سے، آپ بند بھی کرا سکتے ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ زبانیں بھی کھلی رہیں، کبھی بندوق سے، ہاں وہ تو پھر آخری درجہ ہے۔ تو اگر یہ ہو کہ آپ استدلال بھی کریں، اختلاف بھی کریں، اور اس کے باوجود کوئی خلفشار پیدا نہ ہو، کوئی خرابی پیدا نہ ہو، ہر چیز قاعدے ضابطے کے مطابق طے ہوتی چلی جائے، آپ طے کر لیں اس بات کو، تو پھر آپ دیکھیے کہ یہ ادارے کیسے نشو و نما پاتے ہیں، ان کے اندر کتنی بہتری پیدا ہوتی ہے۔ بات کرنا، اپنے اختلاف کو سامنے لانا، اندر کھڑے ہو کر اپنی بات کہنے کے لیے آخری درجے میں اس مقام پر رہنا
کہ جس میں نہ کسی کی نیت پر حملہ ہو، نہ محرکات طے کیے جائیں، نہ کسی کو کسی کا ایجنٹ قرار دیا جائے، بلکہ قول اور فعل پر بات کی جائے۔ آج آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ کو، کیونکہ انسان کے باطن سے جو چیز ظاہر ہونی ہے یا جس کے اثرات ہونے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ قول ہے یا فعل ہے۔ اگر آپ اپنی بات کو وہاں تک محدود کر لیں کہ یہ قول ہے، یہ دیکھیے فلاں اور فلاں دلیل کی روح سے یہ قول ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کا فعل ہے، اس فعل میں یہ خرابی ہے، اس کی تربیت اصل میں بچپن سے دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ تربیت ہوئی نہیں، ہماری تعلیمی نظام میں یہ تربیت نہیں، گھروں میں یہ تربیت نہیں ہے، خاندان میں یہ تربیت نہیں ہے۔ اگر یہ تربیت لوگ پالیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ادارے مستحکم ہوں گے، قوم کے اندر استحکام پیدا ہوگا، بلکہ ملک بھی آپ کا ترقی کرے گا۔ جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں، کسی ملک میں بھی ہیں، وہاں پر ترقی کا راز یہی ہے کہ ہم اجتماعی زندگی کن آداب کے ساتھ بسر ہوتی ہے، بچپن سے اپنے بچوں کو وہ سکھائیں، یہ بتائیں کہ یہ اس کے لیے طریقے ہیں، اور وہ طریقے اگر ہم اختیار کر لیتے ہیں، ایک مرتبہ بات صاف کرنی ہے، سیدھی کرنی ہے، قولوا قولا سدیدا کے اصول پر عمل پیرا ہونا ہے۔ کوئی اختلاف ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو زبان بند رکھیے۔ اگر فائدہ ہے تو متعلق آدمی سے بات کریں، بات شائستگی کے ساتھ کریں، استدلال کا رویہ اختیار کریں۔ آپ کے خیال میں کوئی بڑی خرابی ہے جس کی اصلاح کرنی ہے، تو پھر عزم کر لیں کہ خرابی بہت صبر کے ساتھ دور ہوتی ہے، وہ قوموں کی ہو یا تنظیموں کی ہو یا اداروں کی ہو۔ یہ دو باتیں کہہ دینے کے نتیجے میں اور اس کے بعد اپنا بستر اٹھا کے ادھر ہو جانے کے نتیجے میں نہیں ہوتی۔ تو آپ اگر اس سچے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو آپ ہر جگہ رحمت کے فرشتے ہوں گے۔ لیکن اگر یہ طریقے نہیں ہیں تو پھر چھوٹی سے چھوٹی بات بہت بڑی بن جائے گی، بلکہ بات کا بتنگڑ بن جائے گا، ایک دوسرے کی عیب جوئی ہوگی، تانے ہوں گے، ایک دوسرے کے غیبت ہوگی، ہر چیز جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہوتی چلی جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ کسی مقصد کی خدمت کریں، آپ اپنی قوم کی ترقی کے لیے کام کریں، اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کریں۔ آپ کی ساری جد و جہد اپنے کسی خاص نقطہ نظر کی ترویج کی نظر ہو کے رہ جائے گی۔